اسم جلالہ اللہ اور ہے، یہ اسم جلالہ اللہ جسے ہم الف اور لام اور للہ اور الف ہے، یہ اس ہستی پر دلالت کرتی ہے، اس ہستی کے لیے علامت ہے۔ اسی طرح جب کتاب تکوین کا آغاز کیا اور خلق کرنا شروع کیا، یہاں اپنے سے شروع کیا، پہلے کیا وہ اللہ کے دو نام تھے، ایک محمد اور دوسرا علی۔ اللہ کے نام کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ خود لفظ اللہ کرنے کے لیے، لفظ رحمان بھی اللہ تک پہنچانے کے لیے، لفظ رحیم بھی اللہ تک پہنچانے کے لیے ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم عقائد میں کہتے ہیں کہ صفات خدا عین ذات خدا ہے۔ ابحاث تھوڑی سی بھی پیچیدہ ہو جائیں گے، ہم ان ابحاث میں وارد نہیں ہوتے، لیکن علی کے ماننے والوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو توحید علی کی توحید ہے، امیر المؤمنین کی جو توحید ہے، نہج البلاغہ کی جو توحید ہے، آج جب علم اتنی ترقی کر چکا، فلسفہ اتنی ترقی کر چکا، اور فلسفہ پھر حکمت متعالیہ میں تبدیل ہوا، ان تمام ترقی کے باوجود ابھی وہ الف با یہ توحید امیر المؤمنین پہنچ سکتی۔ خطبے میں صرف پورا نہج البلاغہ بھی چھوڑ دیجئے، نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ ایک طرف رکھ لیجئے، باقی تمام دانشوروں کا تمام تر علم اور توحید پر لکھی گئی کتابیں اور ان کے خطبات کو ایک طرف رکھیں تو مقابلہ ممکن نہیں ہے۔ اسی خطبے میں امیر المؤمنین فرماتے ہیں کہ اللہ کی صفات عین ذات ہیں۔ عین ذات کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ اور ہو اور حی ہونا، زندہ ہونا اور ہو، اللہ اور ہو اور اللہ کا علم اور ہو، عالم ہونا اور ہو۔ ہمارے ہاں ایسا ہے، ہم پہلے تھے، عالم نہ تھے، ہمارا عالم ہونا اور ہے، ہمارا خود، جسے میرے لیے کہا کہ انور صاحب تشریف لا رہے ہیں، انور اور ہے، عالم اور ہے۔ بہت جد و جہد کی ہے، بہت جانکنی کی ہے، لیکن ابھی وہ مقام علم اور عالم بہت بعید ہے۔ اگر اسے حاصل کر لیں تو اس دن سے فلاں صاحب ہو جائیں گے عالمون، جو کہ اس کے ذات کا حصہ نہیں ہے، پہلے وہ نہیں ہے۔ اللہ کے بارے میں ایسا نہیں ہے کہ اللہ پہلے اللہ ہو اور عالم نہ ہو۔ اللہ جب سے ہے تب سے عالم ہے، اللہ کے لیے جب سے ہے کہنا بھی غلط ہے۔ ہم کیونکہ زمانی و مکانی ہیں، ہمارے لیے زمان اور مکان سے فراتر سوچنا بولنا ممکن نہیں رہتا، اس لیے ہماری تعبیر اور ہم جو بھی الفاظ استعمال کرتے ہیں یا اللہ کی جو بھی وصف لاتے ہیں، اسی خطبے میں امیر المؤمنین کہتے ہیں کہ اللہ کی توصیف نہ کرو، اس لیے کہ ہر وصف دلیل ہے کہ وہ غیر موصوف ہے۔ اب امیر المؤمنین کلام ہے اور میں اس پر روشنی ڈالنا بھی نہیں چاہتا تھا، یہ تو زبان پر آ گیا، اس لیے مخصوصاً اگر امیر المؤمنین کا کلام بیان کرنا ہو تو اسے پہلے بیٹھ کے کئی گھنٹوں سلیس کرنا پڑتا ہے، اور وہ بہت محنت کے بعد جب بہت حد تک سلیس ہو جائے، نیچے نازل ہو جائے، جیسے قرآن نازل ہوتا ہے، اسی طرح کلام امیر المؤمنین کو بھی نازل کرنا پڑتا ہے، تب جا کر کہیں لوگوں کی سمجھ میں آتا ہے۔ وَإِلَّا صرف اتنا کہنے سے کہ ہر صفت دلالت کرتی ہے کہ وہ غیر موصوف ہے، اس لیے اللہ کی توصیف نہ کرو، شاید ہمارے لیے اس وقت ممکن نہ ہو، اور انشاءاللہ اگر توحید پر گفتگو مقصود ہوئی تو پھر اسے واضح طور پہ بیان کریں گے۔ ابھی بیان کرنے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کے اپنے نام ہیں، امیر المؤمنین بھی اور حضرت بھی، یہ اللہ تک پہنچانے والے ہیں، اور کتاب تکوین کو بھی اللہ نے اپنے ہی ناموں سے شروع کیا ہے۔
جتنا کتاب تشریع مقدس ہے، قرآن مقدس ہے، اتنا ہی کتاب تکوین یہ کائنات مقدس ہے، کیونکہ اس کا آغاز بھی اللہ کے نام سے ہو رہا ہے۔ ہمارے نزدیک تھوڑا سا فرق ہے، ہم کتاب تکوین کو اہمیت نہیں دیتے، دنیا کہتے ہیں، پست کہتے ہیں، حقیر کہتے ہیں، اور قرآن کو بہت، قرآن سے مراد کتاب تشریع، بظاہر بہت اہمیت دیتے ہیں، بالائے طاق رکھتے ہیں، احترام کرتے ہیں، چومتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اسی طرح ہے کہ عقیدے کے لحاظ سے ہم دنیا کو انتہائی حقیر، پست، اور کتاب کو، قرآن کو انتہائی بلند اور بالا تر سمجھتے ہیں۔ عمل کے لحاظ سے پھر میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارا عمل کیسا ہے، ٹھیک، ہاں اپنا عمل کہہ سکتا ہوں کہ میرے عمل کے اعتبار سے دنیا سب سے مقدم ہے، اور قرآن کے احکام کے لیے اگر وہ میری زندگی میں آ کر دخالت دینا شروع کرے تو پھر اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ دونوں غلط ہے، یہ ہمارا عملی کردار بھی غلط ہے اور ہمارا وہ نظریہ بھی غلط ہے۔ یہ دونوں غلط ہیں۔ ہمارا نظریہ کیوں غلط ہے؟ ہم کہتے ہیں دنیا سے مراد حقیر چیز ہے، اور حیات دنیا ایک پست زندگی کو کہتے ہیں، اور بہت سے لکھنے والوں نے بھی حیات دنیا کو یہی معنی کیا ہے۔ دنیا دنی سے ہے، دنی جو ہے دو معنوں میں آتا ہے، جیسے ہم نے بھی ابھی خطبے کے شروع میں عرض کیا کہ علا فی توحدہ و دنا فی تفردہ، یہ دنا جو ہے پست کے معنی میں بھی آتا ہے، قریب کے معنی میں بھی آتا ہے۔ دنا، اسی دنا سے دنیا ہے، زیادہ قریب یا زیادہ پست۔ دنیا جسے حیات دنیاوی کے طور پر قرآن میں، احادیث میں اس کا استعمال ہے، یہاں حیات دنیاوی اس عالم کو نہیں کہتے، حیات زندگانی کو کہتے ہیں، زندگی کو نہیں کہتے۔ پتہ نہیں اب ہماری آج کل اردو بھی کمزور ہو گئی ہے، عربی بھی کمزور ہو گئی ہے، ٹھیک، زندگی اور زندگانی کا فرق اگر آپ جانتے ہیں تو میری بات واضح ہے کہ زندگی اور ہے، زندگانی اور ہے۔ اگر میرا بار دیگر صلوات۔ حیات دنیا جسے لکھنے والوں نے، اہل قلم نے دنیا کی پستی کے لیے کہا کہ دیکھیے قرآن میں بھی، حدیث میں بھی دنیا کو پست کہا ہے، حقیر کہا ہے۔ دنیا سے مراد کیا ہے؟ یہ کتاب تکوین، یہ دنیا کے باغات، یہ دنیا کے محلات، نعمات، یہ پست نہیں ہے۔ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ، ہم نے دنیا کی سما کو، یہ سما جو ہے آسمان آپ کے لیے ہے، اس کو کواکب سے زینت دی ہے۔ یہ کہکشانیں جو اتنی عظمت کے ساتھ ہیں، یہ سب آپ کے لیے زینت ہے۔ جب وہ عالم اور وہ کہکشاں ان عظمت کے ساتھ آپ کے لیے زینت ہیں، تو آپ کی عظمت کیا ہے؟ اس دنیا کی عظمت کیا ہے؟ اس عالم کی عظمت کیا ہے؟ یہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا جو آخرت کا مزرعہ ہے، یہ بہت اہمیت رکھتا ہے، بہت اہم ہے، حقیر نہیں ہے۔ پھر یہ دنیا کا کیا مطلب ہے؟ ہماری دو زندگی ہے، ایک زندگی اخروی ہے، ایک زندگانی دنیاوی ہے۔ ابھی جو زندگی ہم گزار رہے ہیں وہ ہمارے قریب کی زندگی ہے، وہ جو زندگی ہمیں بعد میں ملے گی وہ دور کی زندگی ہے۔ ہم نے کہا دنیا ادنا دو معنی میں آتا ہے، قریب کے معنی میں بھی اور پست کے معنی میں بھی۔ قرآن اور سنت میں اس دنیا کو، زندگی دنیاوی کو ادنا اگر کہا ہے، دنیا اگر کہا ہے،
تو یہ قریب ہونے کے اعتبار سے کہا ہے، یعنی وہ زندگی جو تم ابھی گزار رہے ہو، یہ معنی اور ہے، یا وہ زندگی جو بہت پست ہے۔ ان دو معنی میں بہت فرق ہے۔ ہم عقیدے کے لحاظ سے اس زندگی کو بہت پست، لیکن عمل کے لحاظ سے سب کچھ اسی زندگی کو سمجھتے ہیں۔ یہ خود ایک تضاد ہے، اور اس تضاد کے ساتھ جب انسان زندگی کرتا ہے تو نہ اس دنیا کا رہتا ہے، انشاءاللہ اس دنیا کے ہو جائیں گے، ٹھیک، وہ تو وہاں پہنچیں گے تو ٹھیک۔ یہاں اس دنیا میں کسی چیز پہ ہم کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس دنیا کے کہتے ہیں جی ہمیں صرف واجبات بتاؤ، ٹھیک ہے نا، احتیاط کی بات ہم سے نہ کرو، مکروہات کی بات ہم سے نہ کہو۔ ہم کوئی ریلیجس نہیں ہیں، ہم جو ہیں ہیں مسلمان ہیں، شیعہ ہیں، لیکن محرم کے چند دن، ایسا نہیں ہے۔ یہ دنیا بھی بہت اہم دنیا ہے، اور وہ دنیا بھی بہت اہم دنیا ہے۔ یہ دنیا اس دنیا سے اس لیے، اس زندگی سے یہ زندگی اس لیے زیادہ اہم ہے کہ اس زندگی کا سارا دار و مدار اس زندگی پر ہے۔ وہ بہت اہم زندگی ہے، لیکن وہ بہت اہم زندگی، اس کا سارا دار و مدار اس زندگی پر ہے۔ اس زندگی کا ایک لمحہ، ایک آن، اس زندگی کے کئی ملین، وہ تو وہاں تو ٹائم نہیں ہے نا کہ ہم ملین یا بلین میں بات کریں، لیکن صرف سمجھنے کے لیے یہاں کا ایک لمحہ وہاں کے ملین اور بلین سالوں کو بناتا ہے۔ یہاں فرش عزا میں بہایا جانے والا ایک آنسو وہاں 1000 گھر بناتا ہے۔ یہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ یہ فرش عزا بہت اہم ہے، یہ دنیا بہت اہم ہے، دنیا کی یہ لمحات بہت اہم ہیں۔ وہ عمل ہے جو آپ نے سن رکھا ہے کہ اس سے اینٹیں تیار ہوتی ہیں اور فرشتے کبھی بیکار ہو جاتے ہیں، کیوں جی فلاں صاحب سو گئے، اس نے عمل کرنا چھوڑ دیا تو اینٹیں نہیں پہنچ رہی، ابھی گھر تیار نہیں ہوا۔ وہ بھی کوئی ٹھیکیدار ہوگا، کسی مستری کو ٹھیکے پہ دیا ہوگا، ٹھیک ہے نا، لیکن آنسوؤں کے بدلے میں جو گھر ملتے ہیں پھر وہ اینٹوں کا حساب وہاں پر نہیں ہے۔ ایک آنسو 1000 گھر، اور جنت میں 1000 گھر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک جیسے 1000 گھر ہوں۔ جنت میں اگر آپ ایک سیب ایک دفعہ کھائیں اور دوسری دفعہ سیب کھائیں تو وہ وہی ذائقہ نہیں ہوگا، اس سے بہتر ذائقہ ہوگا۔ جنت میں کوئی تکرار نہیں ہے۔ جب آپ کو ایک آنسو کے بدلے میں 1000 گھر ملتے ہیں تو 1000 گھر ایک برابر نہیں ہے۔ پہلا گھر سے دوسرا گھر بہتر، دوسرے سے تیسرا بہتر، تیسرے سے چوتھا بہتر، تو خود اسی میں دیکھ لیجئے کہ اسی ایک ایک آنسو میں آپ کا مرتبہ 1000 مرتبہ اوپر جا رہا ہے۔ وہ دنیا ہے، وہ زندگی ہے، وہ حیات ہے۔ وہ حیات اسی حیات سے ملے گی، کیونکہ اس حیات سے ملے گی۔ یہ حیات بھی بہت اہم ہے۔ اس حیات کو کیسے گزارنا ہے یہ ہمیں اہل بیت سے پتہ چلے گا۔ یہ ہم اپنی عقلوں سے درک نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم قیاس ویاس کر کے حل کر لیں۔ ہم نہیں مانتے باقی ائمہ کو، جو ان کے باقیوں کے جو امام ہیں انہیں نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ وہ عالم نہیں ہیں۔ وہ عالم کیوں نہیں ہیں؟ وہ تو آپ کے امام کے شاگرد ہیں۔ 2 سال تک انہوں نے آپ کے امام کی شاگردی کی ہے، پھر بھی آپ نہیں مانتے؟ نہیں جی اتنا کافی نہیں ہے، ہم اسے امام مانتے ہیں جو خود رسول خدا سے اور اللہ سے علم لے۔ 2 سال کے علم کو ہم نہیں مانتے۔ جو ورق کے سیاہی سے اور خاک اور گرد سے علم حاصل کرے اسے عالم نہیں مانتے۔ ہم اسے عالم مانتے ہیں جس کا علم اللہ سے ہو اور جس میں خطا کی کوئی گنجائش نہ ہو، جو معصوم عن الخطا ہو۔ یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے اور بہت اچھا عقیدہ ہے۔ عمل کیسا ہے؟ عمل کیسا ہے؟ آج کل جو ہم اپنے احکام لے رہے ہیں، عقائد لے رہے ہیں جن لوگوں سے، وہ کتنے 2 سال پڑھے ہوئے ہیں؟ امام کے پاس چھوڑیں، کسی عالم کے پاس پڑھے ہوئے ہیں؟ اس کا ہم خیال رکھتے ہیں؟
یہ عقیدہ رکھنے والا، ایسا مکتب رکھنے والا، ایسا امام رکھنے والا، ایسا شخص اتنا آسان کیسے ہو گیا کہ جو بھی ممبر پہ بیٹھ جائے اس سے یہ سوال تک نہ کریں کہ بھئی آپ کے پاس کوئی علم ہے یا نہیں ہے؟ ہم عالم کو ماننے والے ہیں، آپ یہاں جو بات بیان کر رہے ہیں اس کا اہل بیت سے کوئی رشتہ ہے یا رشتہ نہیں ہے؟ یا ہمیں معلوم ہے کہ اہل بیت کی فرمودات پیغام کیا ہے اور کیا باتیں اہل بیت کے بیانات کے مطابق ہیں اور کیا اہل بیت کے بیانات کے مطابق نہیں ہیں۔ تو یہ لمحہ فکریہ ہے اور نہیں ہونا چاہیے۔ وہ شخص جس غریب کے پاس عقیدہ ہی نہیں ہے، ہم نے کل بھی عرض کیا تھا، وہ جاہل ہے، کیا ہے، قاصر ہے، وہ شاید اس کی جان چھوٹ جائے، اس غریب کو پتہ ہی نہیں تھا۔ وہ ایک ایسے گھر میں پیدا ہوا اور خفیف العقل بھی ہے، اس کا عقل بھی کامل نہیں ہے، دیوانہ قسم کا ایک آدمی ہے۔ وہ ایک گھر میں پیدا ہوا، وہ 2 سال والے کو امام سمجھا اور اسی کی باتوں پہ اس نے عمل کیا، وہ تو شاید اس کی تو خلاصی ہو جائے۔ لیکن آپ الحمدللہ سالم ہیں، سلیم العقل ہیں، پھر مکتب اہل بیت میں آپ کی پرورش ہوئی ہے، ائمہ سے تمسک ہے، اور ان سب کے باوجود اگر عمل کچھ اور ہو، ٹھیک، اور حصول علم عالم سے ضروری ہے، غیر عالم سے حصول علم ممکن نہیں ہے۔ ٹھیک، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس نے عمامہ رکھا ہے وہ عالم ہے، ہم یہ بات نہیں کر رہے۔ جس کے کلام سے آپ کو یقین ہوتا ہے کہ یہ اہل بیت کا کلام ہے۔ ہم آپ میں سے کچھ لوگ بھی ہوں گے جو جاب کے سلسلے میں گئے ہوں کسی عرب ممالک میں، اور وہاں کے روزگار کے لیے 2 سال 5 سال 10 سال آپ نے کمایا ہو، وہاں کتنا کما لیا ہوگا؟ 10 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ 1 کروڑ 2 کروڑ، اس سے زیادہ تو کسی نے نہیں کمایا جو جاب کرنے گئے ہیں۔ ٹھیک، اسی 1 کروڑ 2 کروڑ کے لیے اس نے عربی سیکھ لی، یعنی حیات دنیاوی کے لیے عربی سیکھے ہوئے لوگ کتنے ہیں؟ ہمیں بہت مل جائیں گے۔ ہم یہاں اسلام آباد کے بازاروں میں بھی جب جاتے ہیں اور کبھی اگر اس عربی لباس میں چلے جائیں تو بہت عربی بولنے والے ہمیں دکاندار مل جاتے ہیں۔ حیات دنیاوی کے لیے جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، نظریاتی طور پر، عقیدتی طور پر، اس کے لیے عربی سیکھنا ممکن بھی ہوتا ہے، سیکھتے بھی ہیں۔ حیات اخروی کے لیے کس نے عربی سیکھی؟ ٹھیک، پھر وہاں مسئلہ آ جاتا ہے کہ بھئی ہمارا تو پیٹ بھی ہے، ہمارا تو معاش بھی ہے، ہمارے بچے بھی ہیں، اور دنیا کا معاش عربی کے ساتھ ہو گیا نہیں ہو گیا؟ وہاں بھی آپ نے کوئی یونیورسٹی تو جوائن نہیں کی، کلاسیں تو نہیں لی، تو یہاں بھی، اور خصوصاً آج کل کے اس ترقی یافتہ زمانے میں جہاں انٹرنیٹ نے اور باقی سب چیزوں نے ورچوئل لرننگ اور پتہ نہیں کیا کیا آ گیا ہے، بہت آسانی سے یہ کام ہو سکتا ہے کہ میں عربی سیکھوں۔ کم از کم مجھے یہ معلوم ہو کہ جو میرا امام کہنا چاہتا ہے مجھ سے، جو میرا دین مجھ سے کہنا چاہتا ہے، وہ میں خود سمجھ پا رہا ہوں کچھ حد تک یا نہیں سمجھ پا رہا۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ تو کوشش ہماری ہمیشہ یہی ہوتی ہے کہ ہم کم از کم سیرہ معصومین کو سمجھ سکیں، اور سیرہ معصومین میں سے ایک اہم ترین چیز یا 2 چیزیں جسے ہم خلاصہ کر سکیں، مخصوصاً امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی زندگی سے، وہ ہے ایک بیان احکام، تعلیمات، جسے ہم معارف اہل بیت کہتے ہیں، تعلیمات اہل بیت کہتے ہیں، احکام کا اور معارف کا بیان، اور دوسرا ہے غریب پروری، غریبوں کا خیال رکھنا۔ امیر المؤمنین جب پہلے بھی جب مدینہ میں تھے اس وقت بھی غریب نہیں تھے، فقیر نہیں تھے، ان کی اس وقت کی آمدنی بھی سالانہ ملینز میں پہنچتی تھی، وہ آج کل کے حساب سے ملینئر تھے، ان کی ذاتی شخصی آمدنی۔ آبار علی کے ویلز، چاہ، کنویں ابھی بھی مدینہ میں موجود ہیں، آبار علی، ٹھیک، اور
عرب جو شیعہ مدینہ والے ہیں انہیں نخولی کہتے ہیں، نخلستان والے، کیونکہ وہ سارے نخلستان امیر المؤمنین کے لگائے ہوئے ہیں۔ امیر المؤمنین کی انہی چاہ سے، کنوؤں سے اور اس کے پانی سے اور اس کے درختوں سے اتنی آمدنی تھی کہ ہم میں سے کوئی اتنا امیر یہاں نہیں ہے جتنے امیر المؤمنین امیر تھے۔ یہ ان کی ذاتی آمدنی۔ اس کے بعد جب حکومت ملتی ہے، اس زمانے کے دو سپر پاور ایران اور روم دونوں فتح ہیں، دونوں کے خزانے علی کے قدموں میں ہیں۔ یعنی پوری دنیا کی دولت بھی علی کے پاس ہے، علی خود بھی شخصی طور پر دولت مند ہے، لیکن علی کی زندگی کیسی ہے؟ علی کا لباس کیسا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ کسی غریب کو، کسی فقیر کو یہ احساس نہ ہو کہ میرے پاس وہ زندگی نہیں ہے جو علی کے پاس ہے۔ اسی لیے جب عالم اسلام میں مال آیا، فقر کم ہوا، تو امام جعفر صادق علیہ السلام اس معاشرے کے مطابق فاخر لباس زیب تن کرتے تھے۔ کسی نے اعتراض کیا کہ ابن رسول اللہ، آپ کے جد تو وہ لباس پہنتے تھے، انہوں نے دکھایا کہ میرے اندر کا لباس وہی ہے جو علی کا لباس ہے۔ اتنا خیال غریبوں کا کہ کسی غریب کا دل نہ دکھے، یہ ممکن نہیں ہے کسی کے لیے بھی۔ جب کوفہ میں حکومت قائم ہوتی ہے، تمام وزارتیں تقسیم ہو گئیں، جو وزارت تقسیم نہیں ہوئی اور علی کے پاس رہی وہ غریب پروری کی وزارت تھی۔ غریبوں تک سامان پہنچانا، روٹیاں پہنچانا، دودھ پہنچانا، ہمارے حساب سے تو یہ کوئی کام ہی نہیں ہے۔ ہمارے حساب سے تو ہم اگر نوکر سے بھی کہیں کہ جاؤ یہ دے آؤ تو یہ بھی ہمارے شان میں گستاخی ہے کہ ہم اپنا قیمتی وقت ان کاموں میں لگائیں۔ ٹھیک، امیر المؤمنین نے کسی کو بھی، حسنین کو بھی یہ کام نہیں سونپا، خود انجام دیا۔ باقی سارے کام سونپ دیے، بیت المال سونپ دیا۔ یہ امیر المؤمنین کا یہی تربیت ہے کہ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں، مرحبا لمن یحمل زادی۔ مرحبا عربی اتنا تو آپ سمجھتے ہیں نا، ٹھیک ہے، خوش آمد، پتہ نہیں اس کا کیا ترجمہ ہوگا، مرحبا کا ترجمہ تو مرحبا ہی ہوگا، ٹھیک، اس شخص کے لیے جو میرا زاد، میرا زاد راہ، میرا توشہ حمل کرتا ہے۔ آفرین شخص کے لیے۔ کون آپ کا زاد حمل کر رہا تھا؟ زاد آپ کے اپنے کندھے پر ہے، توشہ امام کے اپنے کندھے پر ہے، اور فرما رہے ہیں کہ دوسرا وہ شخص جو میرا زاد راہ اٹھائے جا رہا ہے اس پر آفرین ہے۔ امام سے پوچھا وہ کون ہے؟ کہا یہ جس فقیر کا میں سامان لے کے جا رہا ہوں اس کے گھر تک، میں اس کا سامان اٹھا کے لے کے نہیں جا رہا، در حقیقت وہ میرا توشہ آخرت اٹھا کے لے کے جا رہا ہے۔ یہ تربیت ہے۔ اور یہ توشہ آخرت کسی اور جگہ زہری ایک علماء اہل سنت میں سے انہوں نے دیکھا امام تشریف لے جا رہے ہیں اور ان کے پاس سامان ہے، تو اس نے کہا لگتا ہے بہت طولانی سفر پہ جا رہے ہیں، کسی بہت لمبے سفر پہ جا رہے ہیں۔ امام نے فرمایا ہاں بہت لمبا سفر ہے۔ کہا تو چلیں یہ جو سامان آپ نے اٹھایا ہوا یہ میرے غلام کو دے دیں، یہ پہنچائے گا۔ کہا نہیں، میں اپنا سامان خود لے کے جاؤں گا۔ اگلے دن دیکھا تو امام مدینہ میں موجود تھے۔ اس شخص نے پوچھا کہ یا امام میں نے کل آپ سے سوال کیا تو آپ نے کہا میں بہت لمبے سفر پہ جا رہا ہوں۔ امام نے کہا ہاں میں بہت لمبے سفر کا ذات لے کے جا رہا تھا۔ یہ اگر ہمیں سمجھ میں آیا ہوتا اور ہم ائمہ کے ماننے والے ہوتے، ماننے والے ہیں لیکن ان کی سیرت ہماری سمجھ میں آئی نہیں ہے اور شاید اس طرح سمجھایا بھی نہیں گیا۔ عجیب مرتبہ ہے غریبوں کا۔ ہمارے ہاں آج کل جو کمپنیز ہیں یا جو لوگ کام کرتے ہیں یا جن کا اپنا کاروبار ہے وہ امیروں سے اور صاحبان اقتدار سے اپنا پی آر جو ہے ریلیشنز بنائے رکھتے ہیں کہ یہ کسی وقت کام آئیں گے، ان کو تحفے تحائف بھی بھیجتے رہتے ہیں۔ یہ بھی پتہ ہے کہ ان میں سے کوئی کام آنے والا
نہیں ہے. دوستیاں بنائے رکھتے ہیں, دعوتیں کھلاتے رہتے ہیں, آخر میں پھر بھی وہ کام نہیں کرتا, کام پھر بھی وہ جیسے کرتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے. لیکن ہمارے معاشرے کی مجبوری ہے. جو اہل بیت کا پیغام ہے اس میں امام فرماتے ہیں کہ غریبوں سے بنا کر رکھو. ہماری پی آر لسٹ میں کہاں ہیں غریب؟ کیوں کہا؟ اس دن جب عالم حسرت ہوگا, عالم غربت ہوگی, اس دن ان غریبوں کا بڑا مقام ہوگا. غریبوں کا مقام کتنا ہوگا؟ بہت مشکل روایت ہے کہ اللہ قیامت کے دن غریبوں سے کہے گا کہ اے فقراء, اے وہ لوگ جنہیں دنیا میں نے فقر میں مبتلا رکھا, میں تم سے معذرت خواہ ہوں. میں تمہارا پروردگار, میں تمہارا خالق, میں تمہیں سب کچھ دے سکتا تھا, لیکن میں نے تمہیں ایک مشکل زندگی دی, میں نے تمہیں فقر میں مبتلا کیا, میں معذرت خواہ ہوں اور آج جبران کرنا چاہتا ہوں. آج میں چاہتا ہوں کہ اتنا دے دوں کہ تم خوش ہو جاؤ اور تمہیں کوئی پچھتاوا نہ رہے. جس شخص سے قیامت کے دن ہر شخص اللہ سے عذرخواہی کر رہا ہوگا, ہر نفس اللہ سے عذرخواہی کر رہا ہوگا, اس شخص اللہ جس سے عذرخواہی کر کے جسے مقام دے, اس کا کیا مقام ہوگا؟ اسے اگر آپ آج اپنے لسٹ میں رکھتے ہیں کہ میں کل یہ میرے کام آئے گا, اس کا میں خیال رکھوں, خیال بھی کیا رکھنا ہے؟ اگر آپ کے آفس میں وہ باہر کھڑا ہے تو آتے جاتے اسے سلام کر لیا. یہ بیچارہ مسکین اس سے بھی خوش ہو جاتے ہیں کہ میرا باس جو ہے, میرا رئیس جو ہے, میرا صاحب جو ہے, وہ مجھے سلام کرتا ہے. کبھی کوئی ضرورت پیش آئے تو اس پہ کوئی تھوڑا سا احسان کر دیں. اپنے اطراف میں اگر تھوڑا بہت یہ سلسلہ رکھیں تو ایک تو وہ آپ کے کام آئے گا, اور وہ کتنا کام آ سکتا ہے. ایک اور روایت ہے کہ اگر کسی ایسے شخص نے جو امامت پر یقین نہیں رکھتا ہے, محب اہل بیت ہے لیکن امامت کا قائل نہیں ہے, اگر کوئی جانتے ہوئے امامت کا قائل نہ ہو. کل ہم نے عرض کیا کہ اہل سنت روایات کے مطابق بھی یہ بات ثابت ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ. امام زمان کے, اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مرنے والا جاہلیت کی موت مرا, یعنی وہ اصلاً مسلمان نہیں, اس کے اعمال قبول نہیں, اس کے حصے میں جنت نہیں. ایسا شخص اگر کسی مومن پر احسان کرتا ہے, اس دنیا میں خیر کرتا ہے, اس کی مدد کرتا ہے, کل قیامت کے دن اس مومن کو یہ حق دیا جائے گا کہ تو اس شخص کی شفاعت کر سکتا ہے, اس شخص کی جو امامت پر یقین نہیں رکھتا ہے لیکن اس نے مومن کی مدد کی ہے. مومن کو, اس غریب کا مرتبہ بیان کر رہا ہوں, اس کو حق شفاعت ملے گی. حق شفاعت میں بھی صرف ان لوگوں کی شفاعت ہو سکتی ہے جو کہ اس کے اہل ہوں, بلکہ اسے وہ مقام ملے گا کہ اس کی بھی شفاعت کر سکیں جو شفاعت کا اہل نہیں ہے. کہ کیونکہ اس نے تجھ پر دنیا میں احسان کیا تھا, آج تجھے احسان کا موقع دیا جا رہا ہے, چاہے تو اس احسان کرنے والے کو جنت میں لے آ. یہ مقام ہے اہل المعروف فی الدنیا اہل المعروف فی الآخرہ. دنیا میں معروف کرنے والے, معروف وہی خیر کرنے والے, نیکی کرنے والے, زیادہ تر اس کا اطلاق احسان کرنے پر ہے. روایات میں اہل معروف یعنی وہ لوگ جو دوسروں پر احسان کرتے ہیں, جو دوسروں پر دنیا میں احسان کرتے ہیں. اہل المعروف فی الدنیا اہل المعروف فی الآخرہ. جو دنیا میں احسان کرنے والے ہیں وہ آخرت میں بھی احسان کرنے والے ہیں. خوب دنیا دار العمل ہے, دار عمل میں احسان سمجھ میں آتا ہے, آخرت دار عمل نہیں ہے. آخرت میں ہر شخص کی خواہش ہوگی کہ میں عمل کروں,
اور اس عمل کے جزا کی صورت میں مجھے جنت ملے، لیکن وہاں پھر عمل کا وقت گزر چکا ہوگا، یہی وقت ہے، یہی عمل کرنا ہے۔ اہل المعروف فی الدنیا اہل المعروف فی الآخرہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ مطلب بھی ہمیں روایات کی پھر مزید بہت سے روایات ہیں، میں ان کا صرف خلاصہ پیش کروں گا، اور روایات بھی روایات سے ہی سمجھی جاتی ہیں۔ ایک روایت ہے خذ بولایت علی ابن ابی طالب فافعل ما شئت، ولایت علی ابن ابی طالب کو لے لو اور پھر جو چاہو کرو۔ کسی راوی نے یہ حدیث سنی، امام کی خدمت میں آیا، کہا کہ مجھے تو لگتا ہے یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے یار؟ اگر ولایت امیر المومنین ہو اس کے بعد آپ کو کھلی چھٹی، آپ فافعل ما شئت، جو کرنا ہے کرو، آزاد۔ ولایت کا یہ مطلب تو نہیں ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خذ بولایت علی ابن ابی طالب فافعل ما شئت من العبادات، ولایت علی ابن ابی طالب کو لے لو، اخذ کرو، اس کے بعد کرو جو کرنا ہے عبادات میں سے، کیونکہ عبادت ولایت سے پہلے تو عبادت ہے ہی نہیں کہ عبادت کرے انسان، اس کی قبولیت کی شرط ولایت ہے۔ تو پہلے ولایت کو اخذ کرو، ولایت کو اخذ کرنے کے بعد جو چاہو کرو۔ معنی نہیں رکھتا جو شخص ولایت، جس کے دامن میں عصمت کا، جس کے ہاتھ میں عصمت کا دامن ہو اور اس کا ہاتھ عصیان سے آلودہ ہو، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ وہ جیسے ہی عصیان سے آلودہ ہوگا، عصمت کا دامن اس کے ہاتھ سے چھوٹ جائے گا۔ تو روایات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خذ اہل المعروف فی الدنیا اہل المعروف فی الآخرہ، دنیا میں احسان کرنے والا آخرت میں بھی احسان کرنے والا ہے۔ دنیا میں تو ہم نے احسان کیا، آخرت میں ہم کیسے احسان کریں یا اللہ؟ یہ شخص جو دنیا میں احسان کرنے والا ہے، جب آخرت میں حساب کتاب ہوگا تو اللہ کی طرف سے ندا آئے گی کہ اے بندے، تو نے بندہ ہو کر احسان کیا، کیسے ممکن ہے کہ میں رب ہوں اور احسان نہ کروں؟ ایک شخص مقام بندگی میں احسان کر رہا ہے، وہ مقام ربوبیت میں احسان نہ کرے۔ کہا تیرے اس عمل کی بدولت میں تجھے جنت سے نوازتا ہوں بغیر حساب کتاب کے۔ اہل معروف کا یہ مرتبہ ہے، یہ منزلت ہے کہ نیکی اگر کرتے ہو، غریبوں کا اگر خیال رکھتے ہو تو غریبوں کے خیال رکھنے کی وجہ سے جنت ملے گی، اور آپ کا نامہ عمل بھی خرچ نہیں ہوگا۔ آپ کو اپنے بینک بیلنس کی بہت فکر ہے نا، کہ وہ خرچ نہ ہو، وہ زیادہ ہوتا رہے۔ تو آپ کا یہ بینک بیلنس، یہ نامہ عمل جس کا عنوان صحیفۃ المؤمن حب علی ابن ابی طالب، آپ کا جو نامہ عمل ہے اس کا ٹائٹل جو ہے وہ ہے حب علی ابن ابی طالب۔ یہ نامہ عمل، یہ نیکیاں، جس کا اگر تمام نیکیوں کا خلاصہ کریں تو وہ کیا ہے؟ حب علی ابن ابی طالب۔ یہ تمام نیکیاں جیسی تھیں ویسی باقی ہیں، آپ کو جنت بھی مل گئی۔ اب ان نیکیوں کا کیا فائدہ؟ آپ کے اس بینک بیلنس کا کیا فائدہ؟ جو کچھ آپ کو ملنا تھا وہ مل چکا۔ پھر حکم ہوگا کہ اب یہ جو نیکیاں تمہارے پاس باقی ہیں، جاؤ میدان محشر میں ان لوگوں کی طرف، اپنے رشتہ داروں کی طرف، دوستوں کی طرف دیکھو، ڈھونڈو جو لوگ رہ گئے ہیں، جن کا نامہ عمل کمزور ہے، جن کا ترازو ابھی گناہوں کی طرف باری ہے، ان میں جاؤ، اپنے ان اعمال کو تقسیم کرو اور انہیں نجات دلاؤ۔ اہل المعروف فی الدنیا اہل المعروف فی الآخرہ۔ یہ شخص جو دنیا میں نیکی کرتا تھا، اسے آخرت میں بھی یہ موقع میسر ہے
کہ وہ آخرت میں جہاں کوئی نیکی نہیں کر سکتا وہاں وہ نیکی کرے گا، اور بندگان خدا کو آتش جہنم سے نجات دلائے گا۔ آج آپ کسی کو آتش جہنم سے نجات دلائیں، اس کی کیفیت اور ہے، شاید اسے سمجھ میں بھی نہ آئے کہ آپ نے اس کے اوپر کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ لیکن اس دن جسے جہنم ایک طرف نظر آ رہی ہے اور اس کا فیصلہ بھی سنایا جا چکا ہے کہ اس نے جہنم کی طرف جانا ہے، اور پھر اگر کوئی بچانے والا آئے اور اسے وہاں سے بچا کر جنت میں لے جائے، وہ کتنا احسان مند ہوگا آپ کا۔ کیا اہل معروف ہے اس دن جو معروف کرنے والے، احسان کرنے والے ہیں۔ اس کے پاس جتنے نام عمل تھے، جتنے آنسو تھے، جتنے زیارت عاشورہ تھے، جتنے نمازیں تہجد تھیں، جو اس نے زکوٰۃ اور خمس دیا تھا، جو احسان کیا تھا، ان تمام چیزوں کا ثواب اس کے نام عمل میں ہے، اور وہ محشر میں بانٹا، اور ہزاروں لاکھوں نہ جانے آپ کے نام عمل میں کتنی نیکیاں ہیں، اس کے حساب سے لوگوں کو آتش جہنم سے نجات دلائی اور جنت میں داخل کر دیا۔ اہل المعروف فی الدنیا اہل المعروف فی الآخرہ۔ آخرت میں یہ سب آگے، آپ بھی آگے۔ آپ کو بھی ابھی بھی کہا جاتا ہے اپنی دعاؤں میں، اپنی عبادات میں دوسروں کو شریک کریں، انہیں موقع دیں، ان کے لیے دعا کریں۔ اور اگر آپ دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں، ابھی ہم زیارات پہ تھے تو کچھ لوگوں نے پوچھا، یار یہ دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں، ہم یہاں ایک دن کے لیے ہیں، ان میں سے آدھا دن دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں، تو ہم تو نقصان میں رہے، اپنے لیے تو آدھی دعا رہ گئی۔ ٹھیک ایسا نہیں ہے کہ دوسرے کو ملے تو آپ کو کچھ نہ ملے۔ اس دن جب باقی سب کو آپ جنت میں لے آئے تو وہ سب آپ کے سٹیٹس پہ آ گئے۔ جی یہاں آپ کو گریڈ اور سٹیٹس کا بہت فکر ہے نا، کہ 19 میں ہے یا 21 میں یا 23 میں، پتہ نہیں کہاں تک ہوتے ہیں یہ گریڈ۔ ٹھیک اس دن پھر ندا آئے گی کہ اس شخص نے جو عمل دنیا میں کیا تھا اس کا تو ہم نے حساب نہیں کیا، اس کے عوض میں تو ہم نے جنت نہ دی، جنت ہم نے احساناً دی ہے۔ جنت جب احساناً ملی تو اس کا نام عمل باقی رہا، اس نام عمل کو اس نے خرچ کیا آخرت میں، اس خرچ کا جو ثواب ہے وہ اور ہے، جو دنیا میں کیا ہوا عمل ہے اس کا ثواب اور ہے۔ پھر وہاں اس نیکی کے مطابق جو محشر میں یہ شخص کر رہا ہے اسے درجات ملنا شروع ہوں گے۔ اور قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق اگر یہ سوچ سکے، سمجھ سکے انسان کہ کیا درجات مل سکتے ہیں، اور ترقی کی اور آگے نکلنے کی، اور جتنا آپ آگے نکلیں گے جنت میں اتنا اہل بیت سے قریب ہوں گے۔ ان کے مقام تک تو نہیں پہنچ سکتے لیکن قریب تو ہو سکتے ہیں۔ کتنی گنجائش ہے ان سب کو اگر جمع کریں۔ مثلا قاری قرآن کے لیے اگر آپ قرآن کی تلاوت کریں گے دنیا میں، تو جتنی آپ نے تلاوت کی ہوگی آخرت کے دن آپ کو خطاب آئے گا کہ یہ دنیا میں قاری قرآن تھا، آج قرآن کی آیت کی تلاوت کر، اور جتنی آیت کی آپ وہاں تلاوت کریں گے اتنے درجات آپ کے بلند ہوتے چلے جائیں گے۔ دیکھیے ہر جگہ ہر طرف سے ایک آنسو کا وہ مقام ہے، ایک احسان کا یہ مقام ہے، ایک تلاوت قرآن کا یہ مقام ہے۔ ان سب میں جو اہل بیت کا مقام ہے وہ پھر انشاءاللہ ہو سکتا ہے کل میں جناب سیدہ کے کچھ فضائل بیان کروں، وہاں بیان کروں گا کہ ان کا مقام جنت میں کہاں ہے۔ اور باقی ائمہ کا وہ تو خدا کو معلوم ہے، لیکن بہت عظیم اور رفیع مقام ہے، بہت ترقی کی گنجائش ہے، اور اسی دنیا کے انہی لمحات کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہاں نیکی کریں گے تو وہاں نیکی کرنے کا موقع ملے گا، یہاں تلاوت قرآن کریں گے تو وہاں تلاوت قرآن کرتے ہوئے آگے بڑھنے کا موقع ملے گا، یہاں اگر نہ کیا ہو تو وہاں کوئی موقع نہیں ملے گا۔ اور یہاں موقع تب ہی مل سکتا ہے جب ہم
ان پیغامات پر جو رسالت مآب لے کر آئے ہیں اور جن کو علی ابن ابی طالب نے بیان کیا ہے اور اولاد علی نے قربانیاں دے کر بچایا ہے، تب ہی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور جنت جو ہے وہ اہل بیت سے ہی جنت ہے۔ آپ لوگوں کی دنیا بھی اہل بیت اور اس فرش عزا سے جنت ہے، اور وہاں بھی ہر مومن کے، آپ میں سے ہر شخص کے انشاءاللہ گھر میں ایک شاخ آری ہوگی طوبہ کی، درخت طوبہ کی، اور اس شاخ کے ذریعے آپ کا گھر در حقیقت جنت ہوگا۔ وہ درخت طوبہ کا لقد غرسہ اللہ تعالی، غرسہ اللہ سبحانہ بیدہ، اللہ نے اس درخت کو اپنے ہاتھوں سے لگایا ہے۔ درخت اور کوئی عمل، اللہ کے عمل مختلف ہے، اس میں سے جو سب سے اہم عمل ہے اس کے بارے میں اللہ یہ تعبیر کرتا ہے کہ اس عمل کے کرنے کے لیے جبرائیل اور میکائیل کی حیثیت نہیں ہے، بلکہ درخت طوبہ میں نے اپنے ہاتھوں سے جنت میں لگایا ہے۔ رسالت مآب سے زیادہ سوال ہوتا تھا یہ درخت طوبہ کیا ہے، تو ایک دفعہ آپ نے فرمایا کہ درخت طوبہ جنت میں میرے گھر میں طوبہ کا درخت ہوگا، اور اس درخت سے شاخیں نکلیں گی، اور ہر شاخ سے 1000 شاخ نکلے گی، ہر شاخ پر 1000 پھل ہوں گے، اور ہر پھل سے 1000، یہ کئی ہزار اس قسم کے 1000 در 1000 ہیں، جو ہمیں پہلے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ایک ہی شاخ آئے گی اور اس ایک شاخ سے ہزاروں پھل کیسے مل سکتے ہیں۔ آج کل اس کی بہت ادنا سی حقیر سی مثال ہے نا، آپ کے ہاں ایک کنیکشن آتا ہے، اسی پہ آپ کا ٹی وی بھی چلتا ہے، انٹرنیٹ بھی چلتا ہے، ٹیلی فون بھی چلتا ہے، سب چلتا ہے، ایک ہی تار آتی ہے، ایک ہی شاخ آ رہی ہوتی ہے۔ اس شاخ سے ہزاروں نعمتیں آپ کو ملتی ہیں، ان میں سے کچھ نعمت ہیں، کچھ نقمت ہیں، کچھ سے ہم اچھا استفادہ کرتے ہیں، کچھ سے ہم برا استفادہ کرتے ہیں، کچھ کے ذریعے رحمت آ رہی ہوتی ہے، کچھ کے ذریعے شیطان آ رہا ہوتا ہے، لیکن ہے ایک شاخ۔ قیامت کے دن بھی وہی ایک شاخ ہوگی، جس شاخ کی وجہ سے آپ کا گھر جنت میں بہشت ہے، جنت ہے، آپ کو سب کچھ وہاں مل رہا ہوگا، اور اس کا منبع اور فیض رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر ہے۔ پھر رسالت مآب ممبر پہ تشریف رکھتے ہیں، طوبہ کے بارے میں ذکر ہے، اور کہہ دیا کہ طوبہ جنت میں علی ابن ابی طالب کے گھر میں ہوگا۔ آپ کیونکہ علی کے ماننے والے، چاہنے والے تھے، آپ نے سبحان اللہ کہہ دیا۔ وہ ایسے لوگ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، پہلے آپ نے کہا تھا جنت میں جو ہے طوبہ میرے گھر میں ہے، آج آپ کہہ رہے ہیں کہ علی کے گھر میں ہے۔ آپ تو ہم جیسے ہوئے، بھول گئے۔ جب کسی اعتراض کرنے والے نے یہ کہا تو وہاں بھیڑ چال، دوسرے نے بھی کہا، تیسرے نے بھی کہا، جی جی میں نے بھی سنا تھا، ہاں ہاں آپ نے پہلے کہا تھا کہ جنت میں طوبہ جو ہے میرے گھر میں ہوگا، آج آپ شاید بھول گئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ علی کے گھر میں ہوگا۔ رسالت مآب نے فرمایا انا و علی من نور واحد، یہ دنیا ہے کہ تمہیں میں اور علی الگ الگ نظر آ رہے ہیں، وإلا آخرت میں میرا گھر علی کا گھر ہوگا، علی کا گھر میرا گھر ہوگا۔ یہ جنت اور یہ نعمات ہمیں حاصل ہیں، ہم سے چند قدموں کے فاصلے پر ہیں۔ صرف ایک قدم اٹھائیں تو دوسرا قدم آپ کا جنت پر ہے۔ ہوا و ہوس پر ایک قدم رکھیں، دوسرا قدم آپ کا جنت میں ہے۔ بس اس ہوا و ہوس کو چلنا ہے۔ ان الراحل الیک قریب المسافہ، تیری طرف آنے والا بالکل تیرے نزدیک ہے، اس کا سفر انتہائی مختصر ہے، 2 قدم کے فاصلے پر۔ یہ تمام رضوان ہے، یہ تمام نعمتیں ہیں، لیکن قدم اٹھانے والوں کی کمی ہے۔
اور اس دنیا میں جہاں جن لوگوں نے اہل بیت کو نزدیک سے دیکھا اور وہ جانتے تھے کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ، یہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی طرح ہے، رحمان سب کے لیے ہے، رحیم صرف خاص بندوں کے لیے ہے اللہ۔ حسین سب کے لیے مصباح الہدی ہیں، لیکن خاص آپ لوگوں کے لیے سفینۃ النجات ہیں۔ ہدایت سب کے لیے، لیکن لوگوں نے ہدایت نہیں لی۔ کربلا کے میدان میں جو مشکلات اور جو مصائب حسین نے دیکھے اور جو قربانیاں حسین نے دی، اس کی نظیر نہیں ملتی۔ اور جب تمام قربانیاں مکمل ہو گئیں، جب کوئی دستاویز لکھی جاتی ہے تو اس دستاویز کے آخر میں ایک مہر لگتی ہے جو اس دستاویز کی حقانیت کے لیے ہوتی ہے کہ یہ دستاویز صحیح ہے۔ جب دستاویز شہادت لکھی جا چکی تو ایک چھوٹی سی مہر کو امام نے اٹھایا، جناب علی اصغر کی شہادت۔ جب گلدستہ شہادت سجا چکے تو اس کلی کو مانگا کہ اس گلدستے میں، اس کلی سے میں مزید نور دے دوں۔ خیام کی طرف آئے اور اپنی بہن سے کہا کہ علی اصغر کو لا کر میرے حوالے کرو۔ کیوں بہن سے کہا، کیوں ماں سے نہیں کہا؟ خدا جانتا ہے۔ جب علی اصغر کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور اشقیاء کی طرف گئے اور اشقیاء سے فرمایا کہ اگر تیری نگاہ، تمہاری نگاہ میں حسین قصوروار ہوں، میرے بھائی عباس کی کوئی خطا تھی تو یہ بے شیر، یہ معصوم، اما ترونہ کیف یتلظع، کیا نہیں دیکھ رہے کہ یہ کیسے تلذذ کر رہا ہے؟ تلذذ کے معنی یہ بیان کیے ہیں کہ جب مچھلی کو پانی سے نکالا جاتا ہے تو پہلے تو وہ تڑپتی ہے، جب تڑپنے کا دم نہ رہے تو وہ اپنی دم کو زمین پہ مارنا شروع کرتی ہے، جب اتنی جان بھی نہ رہے تو وہ کبھی منہ کھولتی ہے اور کبھی منہ بند کرتی ہے۔ تو اب علی اصغر کی یہ حالت تھی، اس حالت کو دکھایا، کہا اے اشقیاء، اے دشمن خدا، اس بچے پر رحم کرو، اسے ایک گھونٹ پانی دے دو، اگر تم سمجھتے ہو کہ میں اس کے بہانے پانی پیوں گا تو اسے میں تمہارے حوالے کیا دیتا ہوں۔ ایک آواز آئی کہ اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دو۔ حرملہ نے تیرے سے شعبہ جوڑا، امام علی اصغر کو یوں دکھا رہے اور نظریہ پر ایک دم وہ بچہ آتا ہے، تلذذ نہیں کر سکتا تھا۔ امام نے وہ منظر دیکھا کہ تیر نے اصغر کو ذبح کر دیا تھا، اور اس کان سے اس کان تک یوں بچے کو ذبح کیا۔ پھر امام، اگر آپ کو بھی خدا انشاءاللہ وہ مقام علی اصغر کی زیارت نصیب کرے کربلا میں، فرات کی طرف سے مقام علی اصغر اور خیمگاہ میں بہت فاصلہ ہے، وہاں سے امام اس ننھے لاشے کو، نہر کیے ہوئے لاشے کو، ذبح شدہ لاشے کو لے کر چلتے ہیں۔ آپ کے گھروں میں بھی آپ نے بھی میتوں کو دیکھا ہوگا، خدا آپ سب کے بچوں کو سلامت رکھے۔ اگر کوئی بچہ مر جائے تو اس کے لاش کو کیسے لایا جاتا ہے؟ کبھی کوئی بھائی لیتا ہے، کبھی ماموں لیتا ہے، کبھی باپ لیتا ہے، ایک شخص کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ اس لاش کو لے کر ماں کے سامنے آئے، گھر والوں کے سامنے آئے، حسین تنہا، علی اکبر شہید ہو چکے ہیں، عباس شہید ہو چکے ہیں، اس ننھی لاش کو لے کر خیام کی طرف جاتے ہیں، کبھی آگے بڑھتے ہیں، کبھی پیچھے آتے ہیں، پھر حسین
حسین نے ایک عجیب عمل کیا، خیمے کے پیچھے تشریف لائے، ایک ننھی قبر کھودی، اصغر کو لٹایا اور تکبیر کہی، اللہ اکبر، اے اللہ میں نے علی اکبر قربان کر دیا، انت اکبر، میں نے علی اصغر کی قربانی پیش کر دی، انت اکبر۔ انا للہ